کشمیریوں کے خون کے پیاسے بھارتی درند صفت فوجیوں نے کشمیریوں کی منظم نسل کشی جاری رکھتے ہوئے ضلع اسلام آباد میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر کے کشمیر کو پھر ایک بار خون میں نہلا دیا۔ ان مظلومانہ شہادتوں کے نتیجے میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران قابض فورسز کی درندگی کی بینٹ چڑھنے والے نوجوانوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ 3 نوجوانوں کو بھارتی فوجیوں نے ضلع اسلام آباد کے علاقے ویری ناگ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں ایک حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک، 2 بھارتی فوجی اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ رات ضلع کولگام کے علاقے میرہما میں تلاشی آپریشن کے دوران 3 نوجوان شہید کر دیے تھے۔ آزادی پسند تنظیموں اور قائدین نے اپنے بیانات میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں بے گناہ کشمیریوں کے قتل کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو مقتل میں تبدیل کر دیا ہے اور فورسز اہلکاروں کو کالے قوانین کے ذریعے وسیع اختیارات دیے گئے ہیں۔ انہوں نے شہدائے آزادی کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے واضح کیا کہ 6 لاکھ سے زائد شہداء کے خون سے مزین تحریک آزادی کے ساتھ کسی کو بھی کھلواڑ یا سودا بازی نہیں کرنے دی جائے گی۔ حریت قائدین نے کہا کہ ہندوتوا کے علمبردار کشمیر کو قبرستان اور کھنڈرات میں تبدیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تاہم ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ نے گزشتہ 1 برس سے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت نہ دینے پر قابض حکام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیریوں کے مذہبی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کشمیری عوام پر زور دیا کہ وہ حکام کی کارروائی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کل جامع مسجد کی طرف مارچ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ جنہوں نے ہمیشہ اس طرح کی کارروائیوں کی مزاحمت کی ہے، جامع مسجد سری نگر کی طرف مارچ کریں گے تاکہ وہاں جمعہ کی نماز ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ نریندر مودی کی فسطائی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کی زمین اور قدرتی وسائل کو غیر مقامی لوگوں کو فروخت کر کے علاقے کی آبادی پر حالیہ حملے کے خلاف بھی بھرپور احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ خطیب اور ائمہ حضرات مساجد میں خطاب کے دوران لوگوں کو مقبوضہ علاقے کی آبادی کو تبدیل کرنے کے بھارت کے مذموم عزائم سے بھی آگاہ کریں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ علاقے کی قابض انتظامیہ نے پیر کو بھارت کے رائل اسٹیٹ سرمایہ کاروں کے خلاف علاقے میں ہاؤسنگ اور تجارتی منصوبوں کی ترقی کے نام پر 18,300 کروڑ روپے کے 39 مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین نے کہا کہ نوآبادیاتی اقدامات کا مقصد کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ اور بھارتی شہریوں کو علاقے میں آباد کرنا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی سے روکیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اپنے ایک بیان میں بھارت کی طرف سے تنازع کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی ڈٹائی سے خلاف ورزیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ترجمان نے اراضی قوانین کی منسوخی، غیر مقامی کاروباریوں، سرمایہ کاروں اور بیرونی لوگوں کو زمین کی بڑے پیمانے پر فروخت، لاکھوں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنے، مقامی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے اور مقبوضہ علاقے کے قدرتی وسائل کی وسیع پیمانے پر لوٹ مار کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان بھارتی مذموم اقدامات کا واحد مقصد مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی نوآبادیاتی حکمرانی کو طول دینا ہے، جسے کشمیر کے بہادر عوام نے کبھی قبول نہیں کیا۔